ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جان مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری عزت اور وقار کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی جمہوریت طرز ہے، یعنی طرز حکومت جمہوری ہے، تو وہاں پر جو وزیر اعظم بنتا ہے یا کسی بھی قوم کا بڑا بنتا ہے، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، تو اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، کس چیز کا تجربہ اس کے لیے ضروری ہے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی رائے کا استعمال کرتا ہے، اپنا حق استعمال کرتا ہے، ووٹ کا حق استعمال کرتا ہے، تو اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ووٹ ایک امانت ہے اور اس امانت کو امانت کے طریقے سے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ علامہ اقبال نے تو جمہوریت کے بارے میں کہا تھا کہ ایک مرد فرنگی نے کیا اس کو ایجاد، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ یعنی دانا، دانشور، دانش مند لوگ اس چکر میں نہیں پڑتے۔ اور آگے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ اس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، گنتی ہونی چاہیے، جلسے کے اندر گنتی ہونی چاہیے، بندے ہونے چاہیے، چاہے ان کا دماغ ہو یا نہ ہو، چاہے ان کی کوئی سوچ ہو یا نہ ہو، بندے ہونے چاہیے بس۔ تو طرز حکومت، بہترین طرز حکومت وہ ہے جو خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہے۔ خلافت راشدہ کا طرز حکومت کیا ہے کہ دانشور لوگ، دانا لوگ، معاشرے کے عقل مند، معاشرے کے پرہیزگار، متقی اور بے لوث لوگ جو ہیں وہ منتخب کریں گے سربراہ سلطنت کو، امیر کو، سربراہ کو وہ لوگ منتخب کریں گے۔ اور اس کے لیے بھی علم، تجربہ اور بے لوث ہونا، محنتی ہونا، اہل ہونا، یعنی اس کے اندر تمام خصوصیات اور تمام کوالٹیز پائی جائیں جو کسی بھی عہدے کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی اس میں انسانیت تو ہو ہی، یہ تو لازمی چیز ہے، یعنی سچائی ہو، ایمانداری ہو، وعدے کی پاسداری ہو، وہ عزم والا ہو اور تکبر اس کے اندر نہ ہو، یہ ساری خصوصیات تو ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت اور اہلیت بھی ہو، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر، آپ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دوسرے حضرات جو بعد میں آتے رہے، وہ یعنی خلفائے راشدین کا جو نظام ہے اس کے اندر بہترین عقل مند، بہترین علم والے اور متقی، پرہیزگار اور مخلص، جو عوام کے ساتھ مخلص ہو، اس آدمی کو وہ سربراہ مملکت، سربراہ سلطنت چنا کرتے تھے تاکہ وہ بہترین نظام چلا سکے۔ اور اس کے لیے وہ ایک مکمل پروسیس، یعنی ٹریننگ کا پروسیس ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر بادشاہی کو نظام کو لے لیں، خلافت راشدہ کا نظام تو بہت اونچا اور بہت بابرکت تھا، اس کا مقابلہ تو اس کے بعد آنے والے کسی دور نے نہیں کیا۔ چند خلفاء بعد میں آئے جنہوں نے خلافت راشدہ کا نظام واقعتاً قائم کیا، لیکن اکثر سلاطین کو آپ لے لیں تو سلاطین کی جو بادشاہت تھی وہ بھی اس طرح سے بری نہیں تھی جس طرح سے آج کل جمہوریت ہے۔ یعنی اس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، خریدا جاتا ہے۔ تو سلاطین کو لے لیں کہ سلاطین کے جو ولی عہد ہوتے تھے وہ ایک پروسیس سے گزرتے تھے، ایک ٹریننگ سے گزرتے تھے اور ایک تجربہ ان کو ملتا رہتا تھا، وہ سیکھتے تھے اور سیکھتے سیکھتے پھر ان کے پاس جب علم بھی اتنا آ جاتا تھا، جب تجربہ بھی ان کا ہو جاتا تھا اور اسی طرح سے ان ذہنی طور پر پختہ ہو جاتے تھے، تو اس وقت وہ بادشاہت کے، وہ سلطنت کے والی بننے کے اہل سمجھے جاتے تھے۔ اس سے پہلے جب تک ان کے اندر
بہادری، فیصلے کی صلاحیت، جب تک ان کے اندر علم کی پختگی، جب تک ان کے اندر بے لوث خدمت کا جذبہ نہیں پیدا ہو جاتا تھا، اس وقت تک معاشرے کے بڑے لوگ ان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اگر کبھی اس طرح کا آدمی بادشاہ بن بھی جاتا تھا تو وہ اتار دیا جاتا تھا۔ تو کوئی نہ کوئی میدان، کوئی نہ کوئی اکیڈمی، ادارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سربراہ سلطنت، سربراہ مملکت کی ٹریننگ ہو، اس کی صلاحیت کو وہاں پر چیک کیا جائے، اس کو وہ کام دیے جائیں جو وہاں پر اس کے تجربے میں کام آ سکتے ہیں۔ یعنی سربراہ سلطنت بننے سے پہلے سلطان، بادشاہ، وزیر اعظم، صدر بننے سے پہلے اس کو ان راستوں سے گزارا جائے، اس کو ان سب پروسیس سے گزارا جائے جو وہاں پر کام آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی دلچسپ مثال ہے چائنیز پرنس۔ ناظرین، چائنیز پرنس کی کہانی ہم نے آج سے 12 سال پہلے پڑھی تھی، لیکن آج بھی یاد ہے۔ 12 سال پہلے پڑھی تھی انگلش کی کتاب میں، 9th کی کسی انگلش کی کتاب میں ہوگی وہ۔ تو چائنیز پرنس کیسے تیار کیا جاتا تھا، یعنی چائنی اپنا ولی عہد کیسے بناتے تھے۔ چائنا کا جو بادشاہ ہوتا تھا، سلطان ہوتا تھا، اب تو وہاں پر بھی صدارتی نظام ہے، تو چائنا کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنا ولی عہد کیسے تیار کرتا تھا، اس کی کہانی انگلش کی کتاب میں موجود تھی اور وہ پڑھنے کے لائق تھی۔ اور اب پتہ نہیں ان کتابوں میں ہے یا نہیں، لیکن اس وقت ہم نے پڑھی تھی اور بہت ہی ہم متاثر ہوئے تھے کہ چائنیز جو بادشاہ سلطان ہوتا تھا، وہ حکمران ہوتا تھا، وہ اپنا جو بعد میں آنے والا ولی عہد ہے، اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد، تعلیم کے اندر حساب کتاب کی تعلیم، لکھنے کی تعلیم، اسی طرح سے کچھ قوانین یعنی لا کی تعلیم، یہ مکمل ہو جانے کے بعد اس کو وہ ایک تو استاد کے ذریعے سے تعلیم دلواتے تھے اور دوسرا خاص ماحول کے ذریعے سے تعلیم دلواتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہانی وہاں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو جنگل میں چھوڑ آتے تھے، اس کی حفاظت کا تو انتظام کیا جاتا تھا، لیکن جنگل میں اس سے بات کوئی نہیں کرتا تھا، وہ ماحول سے سیکھتا تھا، وہ وہاں پرندوں کی بولیوں سے سیکھتا تھا، پرندوں کے عمل سے سیکھتا تھا کہ پرندہ کے جو ماں ہے یعنی چڑیا ہے یا کوئی دوسرا پرندہ ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتی ہے، ان کو کیسے پالتی ہے۔ اسی طرح کو درندہ ہے، وہ اس طرح کے ان کے کیا عمل ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ وہ یہ آوازیں سنتا تھا، یعنی پھول کے کھلنے کی آواز، زمین سے جو بیج زمین کے سینے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے کمپل، اس کی آواز۔ اسی طرح سے وہ یہ آواز سنتا تھا کہ جب سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو زمین جو تپتی ہے، زمین میں جو تپش آتی ہے، اس کی آواز۔ اور اسی طرح سے کلیوں کے کھلنے کی آواز، درخت سے پتے کے گرنے کی آواز، اور پتوں کے اوپر بارش کی سرسراہٹ کی آواز۔ یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ وہ یہ خاموش اور انتہائی توجہ کے ساتھ سننے والی آوازوں کو سنے، ان کو جج کرے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ اگر دربار میں کوئی ایسا آدمی آ گیا جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے لیکن وہ ظلم کو زبان سے بتا نہیں سکتا، تو اس کے چہرے کو پڑھ سکے یہ شہزادہ جب بادشاہ بنے تو اس آدمی کے، اس مظلوم کے چہرے کو پڑھ سکے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ اسلامی سلطنت کا بھی لکھا ہے کہ قاضی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور قاضی صاحب نے جو ہے وہ تمام صورتحال دیکھ کر اس کا جو ہے فیصلہ کیا۔ اور ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر نہ کیڑیاں ہیں، چونٹیاں ہیں اور نہ ہی مکھیاں ہیں۔ تو وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر میں کیڑیاں بھی آ جائیں گی، چونٹیاں بھی آ جائیں گی اور آپ کے گھر میں مکھیاں بھی آ جائیں گی۔ تو جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، نہ اس کا سوال سمجھ آیا نہ آپ کا جواب سمجھ آیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ دراصل وہ عورت بے سہارا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرے گھر کے اندر نہ کھانے کی کوئی میٹھی چیز ہے، نہ کوئی
دانے کا انتظام ہے، یعنی کیڑیاں اسی گھر میں آئیں گی نا جس گھر میں دانے ہوں گے، اور مکھیاں اس گھر میں آئیں گی جس میں میٹھا ہوگا۔ تو یہ وہ کہہ کر گئی ہے، اور میں نے اس کو کہا ہے کہ انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، ہم بیت المال سے آپ کا جاری کر دیں گے۔ تو قاضی اور اسی طرح سربراہ سلطنت، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ دربار میں آنے والے آدمی کے پیشانے پہ لکھے ہوئے سوال کو پڑھ سکے۔ جیسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے چہرے پر اور اس کے کپڑوں پر گرد و غبار بتاتا ہے کہ اس نے کتنا سفر طے کیا اور کس راستوں سے وہ گزر کے آیا ہے۔ تو قاضی ہو یا کسی علاقے کا سربراہ ہو، کسی صوبے کا سربراہ ہو، کسی ملک کا، ریاست کا سربراہ ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ عوام کے دکھ درد کو سمجھ سکے، عوام کو جو پریشانی ہے اس کو وہ سمجھ سکے اور اس کا صحیح طرح سے حل نکال سکے۔ یہ ہے وہ چیز جو سیکھنے کی ہے، یعنی ایسی کوئی اکیڈمی ہونی چاہیے جس میں کسی ادارے کو چلانے کا باقاعدہ تجربہ دیا جائے اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جائے، تاکہ جب وہ سربراہ بنے تو اس وقت وہ لوگوں کی مشکلات کو سمجھ سکے، ان کے راستے میں پیش آنے والی چیزوں کو سمجھ سکے، وہ ذمہ داروں کو سمجھ سکے، وہ ٹیچروں کو سمجھ سکے، وہ طلباء کو سمجھ سکے، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی مشکلات کو سمجھ سکے۔ یہ ہے وہ صلاحیت جو ایک سربراہ مملکت کے اندر پیدا ہونی ضروری ہے، لیکن جمہوری ممالک کے اندر یہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ جمہوری ممالک کے اندر کسی بھی سربراہ کے لیے صرف زیادہ سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کے اپنے پاس بے شمار مال و دولت ہو، یا اس کے ساتھ جو لوگ ملے ہیں ان کے پاس بے شمار مال و دولت ہو، اور دوسری چیز ہے کہ اس کو بولنا آتا ہو، چاہے جس طرح کی بولے وہ، بس وہ لوگوں کو مطمئن کر سکے ایک دفعہ، اور ایک دفعہ وہ جھوٹے سچے وعدے کر کے بس لوگوں کو وہ امید دلا دے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں، لوگوں پر جس طرح کی مشکلات آئیں، لوگوں کے چولہے بند ہو جائیں، لوگوں کی مالی مشکلات ہوں، اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ تو ناظرین، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ہم جس آدمی کو منتخب کر رہے ہیں اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے یا نہیں، اس کے اندر یہ کوالٹی بھی ہے یا نہیں کہ وہ ملک کو چلا سکتا ہے یا نہیں، وہ کسی ادارے کو چلا سکتا ہے کہ نہیں۔ ہم گھر کا چوکیدار رکھنے کے لیے اس کو مکمل طور پر چیک کرتے ہیں، مسجد کا امام رکھنے کے لیے اس کو امامت کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، قرآن پاک کے، نماز کے، بڑے بڑے جو مسائل ہیں، باریک سے باریک مسائل کا اس کو علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، کسی بھی ادارے میں ڈاکٹر رکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، تاکہ ٹیسٹ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالے، اور اسی طرح اس کے لیے کورس بھی پڑھایا بھی جاتا ہے، اس کے بعد عملی طور پر ڈاکٹر کتنے مراحل سے کتنے سال تک وہ پریکٹس کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عملی میدان میں آتا ہے۔ تو عملی میدان میں اترنے سے پہلے کتنے پروسیس سے گزرتا ہے، لیکن کسی ملک کا یا صوبے کا بڑا بننے کے لیے کوئی عملی میدان نہیں ہے جہاں سے گزارنا اس کو ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور جو ویڈیو پسند آئے وہ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔